حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، 3 بار فرمایا، اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو ہی جاتا ہے، مگر اللہ عز و جل اسے توکل کی برکت سے زائل کر دیتا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3910۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرض متعدی نہیں، نہ بدشگونی ہے، نہ سفر کا مہینہ نحس ہے، اور نہ مردے میں سے کوئی الو وغیرہ نکلتا ہے۔ ایک بدوی نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ ان اونٹوں کے متعلق کیا کہیں گے جو ریگستان میں ہرنیوں کی مانند ہوتے ہیں، مگر ان میں کوئی خارج زدہ اونٹ آ ملتا ہے تو سب کو خارج والا کر دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا، بھلا پہلے کو کس نے بیماری لگائی تھی؟ معمر نے کہا کہ زہری نے ایک آدمی کے واسطے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، کسی بیمار کو صحت مند کے ساتھ ہرگز نہ ملاؤ۔ تو اس آدمی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا آپ نے ہمیں یہ حدیث بیان نہیں کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، نہ کوئی سفر کا مہینہ منحوس ہے، اور نہ کسی مردے سے الو نکلتا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں نے تمہیں ایسی کوئی حدیث بیان نہیں کی۔ زہری نے کہا کہ ابو سلمہ نے کہا، حدیث تو انہوں نے بیان کی تھی اور میں نے نہیں سنا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس حدیث کے سوا کبھی کوئی حدیث بھولی ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3911۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، نہ کسی مردے سے کوئی الو نکلتا ہے، نہ کسی ستارے کی کوئی تاثیر ہے، اور نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3912۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی جن بھوت نہیں کہ جنگلوں میں مختلف شکلوں سے لوگوں کو راہ سے بھٹکائے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3913۔ امام مالک رحمہ اللہ سے لا سفرہ کا مفہوم پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، دور جاہلیت میں لوگ ماہ سفر کو 1 سال حلال قرار دے لیتے تھے اور 1 سال حرام، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر میں یہ تبدیلی صحیح نہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3914۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا اور نہ کوئی بدفعلی ہے، البتہ نیک شگونی مجھے بھلی لگتی ہے۔ نیک شگونی کی ایک صورت یہ ہے کہ آدمی کوئی اچھا کلمہ سن لے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3915۔ محمد بن راشد نے حامہ کی وضاحت میں کہا، اہل جاہلیت سمجھتے تھے کہ مردہ جب دفن کیا جاتا ہے تو اس کی قبر سے ایک الو نکلتا ہے۔ سفارہ کے متعلق پوچھا تو کہا، اہل جاہلیت اس مہینے یعنی سفر کو منحوس سمجھتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرما دی۔ محمد بن راشد نے کہا، ہم نے کئی لوگوں سے سنا ہے کہ اس سے مراد پیٹ کا درد ہے، اور وہ اسے متعدی سمجھتے تھے، تو فرمایا گیا کہ کوئی سفر نہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3916۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کلمہ سنا جو آپ کو پسند آیا تو آپ نے فرمایا، ہم نے تمہاری فال تمہارے منہ کے الفاظ سے لی ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3917۔ جناب عطا رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ لوگ کہتے ہیں سفر سے مراد پیٹ کا درد ہے۔ جریج نے پوچھا کہ ہاں ماں کیا ہے؟ تو کہا کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ پرندہ انسانی روح ہوتا ہے جو چیختا چلاتا رہتا ہے، حالانکہ یہ انسانی روح نہیں ہوتا بلکہ کوئی زمینی جانور ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3918۔ جناب عروہ بن عامر قرشی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تیارہ بدفعلی کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا، ان میں بہتر نیک شگونی ہے، اور یہ بدفعلی کے اوہام کسی مسلمان کو اپنے کام سے مت روکیں۔ اگر کوئی شخص کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو چاہیے کہ یوں کہے،
اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بک۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی کسی طرح کی کوئی بھلائی نہیں لا سکتا اور تیرے سوا کوئی کسی برائی کو روک نہیں سکتا۔ برائی کا دور ہونا اور بھلائی کا حاصل ہونا تیری مدد ہی سے ممکن ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3919۔ جناب عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی شے سے بدشگونی نہیں لیا کرتے تھے۔ آپ جب کسی شخص کو عامل بنا کر بھیجتے تو اس کا نام دریافت فرماتے، اگر اس کا نام پسند آ جاتا تو خوش ہوتے اور خوشی کا اثر چہرے پر ظاہر ہوتا، اور اگر نام پسند نہ آتا تو اس کا اثر بھی آپ کے چہرے پر ظاہر ہوتا۔ اور آپ جب کسی نئی بستی میں داخل ہوتے تو اس کا نام پوچھتے، اگر اس کا نام پسند آتا تو خوش ہوتے اور خوشی کا اثر چہرے پر دکھائی دیتا، اور نام پسند نہ آتا تو اس کی کراہت کا اثر بھی آپ کے چہرے پر ظاہر ہوتا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3920۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کسی مردے سے کوئی الو نہیں نکلتا، نہ کوئی مرض متعدی ہوتا ہے اور نہ بدشگونی ہے، اگر ہو بھی تو گھوڑے، عورت اور گھر میں ہو سکتی ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3921۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی گھر، بیوی اور گھوڑے میں ہوتی ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جناب حارث بن مسکین کے سامنے حدیث پڑھی گئی جبکہ میں حاضر تھا۔ انہیں کہا گیا کہ آپ کو ابن قاسم نے خبر دی، جبکہ امام مالک رحمہ اللہ سے گھوڑے اور گھر کی بدشگونی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، کتنے ہی گھروں میں لوگوں نے رہائش اختیار کی تو وہ ہلاک ہو گئے، پھر دوسرے قیام پذیر ہوئے تو وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ یہی اس کی توضیح ہے جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے روایت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گھر کی چٹائی اس عورت سے کہیں بہتر ہے جو بانجھ ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3922۔ جناب فروہ بن موسیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے ہاں ایک زمین ہے جسے ابین کہا جاتا ہے، اس میں ہمارے کھیت ہیں اور یہ ہمارے غلہ اگانے کی جگہ ہے، مگر وبا والی ہے، یا کہا کہ بڑی سخت وبا والی جگہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، وبا والی جگہ میں رہنے سے آدمی ہلاک ہو جاتا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3923۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم ایک گھر میں تھے، اس میں ہم بہت سے افراد تھے اور وہاں ہمارے اموال بھی بہت تھے، پھر ہم ایک دوسرے گھر میں منتقل ہوئے تو ہمارے افراد کم ہو گئے اور اموال میں بھی قلت ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، یہ برا گھر ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3924۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جزامی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ کھانے کے پیالے میں ڈال دیا اور فرمایا، اللہ پر اعتماد اور توکل کرتے ہوئے کھاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ کھاتے ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3925۔